اسٹیشن کے سامنے یکے پر سے سامان اتارتے ہوئے غریب کوچوان نے شرمساری سے کہا، قیوم بھائی، آپ بہت دیر بعد گاؤں آئے ہیں۔ میں نے اسے پہچاننے کے لیے غور سے دیکھا۔ میں عزیز گاتن کا چاچا ہوں، فضل کریم۔ عزیز گاتن؟ ہاں، عزیز گاتن۔ میں نے فضل کریم کو جپھی ڈالی۔ وہ میری گرم جوشی سے واضح طور پر متاثر ہو گیا۔ غالباً پینٹ سوٹ والے سے اس کا یہ پہلا معانقہ تھا۔ عزیز گاتن کا کچھ پتہ چلا؟ کہاں جی، وہ تو پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا اچانک۔ فضل کریم مجھے سلام کر کے بڑے مؤدب طریقے سے واپس گاؤں چلا گیا۔ میں پلیٹ فارم پر اکیلا مسافر تھا۔ جب تک گاڑی نہیں آئی میں اپنے اکلوتے سوٹ کیس پر ہاتھ رکھے سوچتا رہا، عزیز گاتن، بھجا، حنبلی نثار سب کہاں گئے؟ گاؤں میں پہنچ کر میں نے ان میں سے کسی کو بھی تو یاد نہیں کیا۔ ہم نے کئی سال اکٹھے نیا ٹاپو کھیلا تھا، کوئلے سے دیواروں پر لکیریں کھینچی تھیں، گاؤں کی ہر چھوٹی بڑی پگ ڈنڈی اور بڑے چھوٹے درخت پر ساتھ رہے تھے۔ یہ وقت کیا کرتا رہتا ہے؟ یہ وقت آخر چاہتا کیا ہے؟ عزیز گاتن، فضل کریم کا بھتیجا، عزیز گاتن۔ وہ جھیور تھا، گاؤں کے بڑے پیپل تلے اس کی ماں تندور تپایا کرتی تھی۔ سردیوں کے موسم میں سپہر کے وقت روٹیاں لگانے سے بہت پہلے جب وہ منچھٹیوں کا بالن جلا کر تندور کو ابتدائی سیک دیتی تو گاؤں کی لڑکیاں لڑکے اس سے دانے بھنوانے آیا کرتے۔ میں بھی دو چار زرد بھٹوں کے دانے اتار کر چھابے میں ڈالتا اور ماسی الفت کے تندور پر پہنچ جاتا۔ عزیز گاتن سے میری بچپن کی دوستی تھی۔ وہ ناٹے قد کا چوڑا چمکدار لڑکا تھا۔ اس کے سر پر ہمیشہ اس طرح پھرا ہوتا جو اکنی دونی اس کی ماں اسے خرچنے کے لیے دیتی وہ اپنے کان کے اندر والے کٹاؤ میں پھنسا کر رکھتا۔ اس کی قمیض کو کبھی بٹن نصیب نہ ہوئے، اسی لیے سیاہ گانی والا تعویذ ذرا سا جھکنے پر آگے کو جھولنے لگتا۔ وہ ایک پاؤں کا پنجہ اندر کو ڈال کر چلتا تھا، اسی لیے رات کے وقت اس کی چال میں تھوڑا سا چھلیڈا پن پیدا ہو جاتا۔ عزیز گاتن کا اوپر والا ہونٹ پیدائشی کٹا ہوا تھا، اسی لیے وہ ہمیشہ ہنستا دکھائی دیتا، لیکن میں تو عزیز گاتن کو بچپن سے جانتا ہوں۔ وہ چھوٹی عمر سے غلیظ باتیں سننے کا عادی ہو گیا تھا۔ پرانے بھٹے کے پاس جہاں مائی توبہ توبہ کی جھونپڑی تھی، وہاں مجھے اور حنبلی کو لے جا کر وہ ایسی گالیاں سکھاتا کہ ان کے معنی نہ سمجھتے ہوئے بھی ہم دونوں کے کان جلنے لگتے۔ شاید عزیز گاتن ہنستا نہیں تھا، بچپن سے اسے اپنی ماں کے متعلق باتیں سننی پڑی تھیں۔ جب کبھی اس کی ماں کے متعلق گفتگو ہوتی، لوگ اچانک ہی بہت بے پرواہ، ہنسوڑ، ننگے اور جنسی ہو جاتے۔ کسی کو خیال بھی نہ رہتا کہ عزیز گاتن سن رہا ہے۔ وہ چونکیل جانور کی طرح ادھر ادھر دیکھتا رہتا۔ ایسے میں اس کے کان میں پھنسی ہوئی اکنی چونی بہت چمکنے لگتی۔ پہلے وہ نظروں سے بھاگ جانے کی راہ تلاش کرتا، لیکن راہ نہ پا کر کھڑا رہتا۔ یوں لگتا جیسے وہ ہنس رہا ہے سب کے ساتھ، اپنی ماں پر، ماسی الفت کی ننگی حرکتوں پر۔ شاید اس کی پیدائشی بے بسی تھی جو ہنستی رہتی تھی، شاید اوپر والا کٹا ہوا ہونٹ اسے مصنوعی ہنسی ہنسنے میں مدد دیتا تھا۔ ماسی الفت موہنجو داڑو کے زمانے کی پتلی تھی، اس کا رنگ بھٹی میں پکی ہوئی سرخ اینٹ جیسا تھا۔ ہاتھ روٹیاں گھڑنے میں جتنے تیز تھے اتنے ہی چٹائی پر دھرے ہوئے اس کے بھاری کولے سست تھے۔ وہ ہمیشہ چھینٹ کی شلوار اور ململ کا سیاہ کرتا پہنتی تھی۔ شاید بٹنوں کا اسے بھی کبھی خیال نہیں آیا، کیونکہ جب بھی وہ رفیدے پر روٹی ڈال کر تنور کے اندر جھکتی تو گلے سے رسنے والا پسینہ اندر سے جڑے ہوئے پیڑوں پر گرتا نظر آتا۔ میں 9ویں جماعت میں تھا جب مجھے احساس ہوا کہ ماسی الفت بڑی شے ہے۔ وہ سر پر بھاری کھیس ڈالے روٹیاں نکالنے والی سیخ پھرتی سے تندور میں ڈالتی۔ ایسے میں اس کے سست کولے کئی زاویے بناتے۔ جب کبھی وہ مجھے چوری چوری اپنی طرف دیکھتا پا لیتی تو سادگی سے ہنس دیتی، لے لو، اب تو حویلی والوں کا قیوم بھی جوان ہو گیا۔ ماسی الفت کی بہت بکری تھی، اپنی بھی اور روٹیوں کی بھی۔ اس کے گاہک روٹیوں کی قیمت علیحدہ چکاتے تھے اور اس کے لیے الگ نذرانے لاتے تھے، لیکن سنا ہے وہ سارا مال جوڑتی رہتی تھی عزیز گاتن کے لیے۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب چندرا کے باہر سیم نالا دور سے نکلا کرتا تھا اور گاؤں کی صرف باہر والی زمینیں سیم سے متاثر ہوئی تھیں۔ چندرا سے کچھ دور شور، دلدل اور پھٹے ہوئے کھیت تھے۔
لیکن گاؤں کی ساری طرف لہلہاتے کھیت تھے. جھیڑ بیریوں کو بیر لگتے، نیم کی نمکولیوں سے آنگن بھر جاتے اور سیاہ تنے والے کیکروں پر پیلے پیلے پھول اگتے. ابھی چندرا میں برسیم کے کھیت اتنے گھنے تھے کہ عزیز گاتن گنا چوستا، ان میں جاتا، دھوتی کھولتا اور دوبارہ باندھ دیتا. کسی کو پتہ بھی نہ چلتا کہ کیا ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے. آج اگر عزیز گاتن چندرا میں ہوتا تو کیا میں اس سے سیمی کی محبت سے متعلق کچھ بتا سکتا؟ حالانکہ جب تک میں گاؤں میں رہا ہمارا آپس میں کوئی بھید نہ تھا. وہ سجنا، بیبو، باقی جنتے کی محبت کو تو سمجھ سکتا تھا، لیکن سیمی کی محبت اسے اب سمجھ نہ آتی. شاید میرے حالات سن کر وہ کہتا، اچھا جب وہ تمہارے ساتھ سو لیتی ہے تو باقی کیا تکلیف ہے اور کیا چاہیے تمہیں؟ اگر میں اسے گاؤں میں مل بھی لیتا اس کو اپنی محبت کے متعلق کچھ سمجھا نہ سکتا. ایسی محبت جو جبلی تقاضوں کی آسودگی کے باوجود نہ آسودہ رہتی ہے، جس میں ہر وصل میں ہجر کا مزہ ہوتا ہے، جس میں ہاتھ ضرور پڑ جاتے ہیں لیکن ایسے ہی جیسے بس میں آدمی ہینڈل کو پکڑ کر سوار ہو جائے اور اندر نہ گھس سکے. دیوانگی کی سرحدوں کو چھونے والی محبت کا کچا چھٹا میں عزیز گاتن کو کیسے سمجھا سکتا؟ لیکن چاچا فضل کریم کا عزیز گاتن تھا کہاں؟ ماسی الفت کی آنکھ کا تارا جانے کہاں چھپ گیا تھا؟ گاؤں سے اچانک غائب ہو جانے کی بھی عجیب داستان تھی. اس روز عزیز گاتن حویلی میں داخل ہوا تو اس کے کان میں 10 پیسے کا سکہ چمک رہا تھا. اس نے کھدر کی قمیض پہن رکھی تھی اور قمیض کی جھولی اس طرح اٹھا رکھی تھی کہ 4 خانے والی تہمت کے ڈب اور ناف صاف نظر آتی تھی. اوئے قیوم، اس نے حویلی میں داخل ہو کر آواز دی. کئی عورتوں نے کنکھیوں سے ایک دوسری کو دیکھا. ماسی الفت اور عزیز گاتن سارے گاؤں کے لیے تفریح کا باعث تھے. پھر اس نے اماں کے تخت پر جھولی کھول کر کچے پکے پیلو ڈھیر کر دیے. ہم دونوں کچے پکے پیلو علیحدہ کرنے میں مصروف تھے کہ چاچا غلام رسول اندر سے نکلا. چاچا غلام رسول ابا کا کچھ ہٹواں سا رشتہ دار تھا، کیونکہ اماں اس سے اس کا ناپردہ کرتی تھی. جس وقت چاچا آنگن میں آتا اماں کی ساری کلب منتشر ہو جاتی. لونگ والی چوڑے والیاں چھاچ پھٹکتی، مسالہ پیستی، آٹا گوندتی. مخلوق میں زلزلہ سا آ جاتا. اچانک فائر سن کر چڑیاں اڑ جاتی تھیں. ایسے ہی ترنت عورتیں چلنے لگتیں. لڑکیاں سروں پر آنچل کر لیتیں اور جوان عورتوں کو اپنی چادریں یاد آ جاتی. چاچا غلام اشتہاری مجرم جیسا اشتہاری عاشق تھا. شروع میں 5-7 معاشقے چندرا میں بھی دھڑلے کے کیے ہوئے، لیکن دکان کی مشہوری سے بہت پہلے بات پھیل گئی کہ سارا سودا ناکارہ ہے. آنگن میں پہنچ کر عموماً چاچا غلام اپنی داڑھی میں انگلیاں پھیرتا، کان کی میل نکالتا، کسی چھوٹے بچے کو شیشہ پکڑا کر مونچھوں کے بال تراشتا. جو بھی باورچی خانے میں موجود ہوتی اس سے باسی روٹی اور مکھن مانگ کر کھاتا اور پھر لال نری کی جوتی میں سے لٹھے کی شلوار جیسی شڑاک شڑاک آوازیں نکالتا. وہ کبھی آنگن میں یہاں جاتا، کبھی وہاں. چاچا بڑا حکمتی آدمی تھا. اسے ہر لڑکی، ہر عورت کی پرسنل ہسٹری معلوم تھی. کون سیدانی کس مراسی کے ساتھ کتنی دیر پھنسی رہی، کون سی شیخانی کا 5واں بچہ حرامی تھا، کس مغلانی نے اپنے مزارے کے بیٹے سے دوستی لگا رکھی ہے، کون سی آرائن گھر سے اودھل گئی تھی. ایسے قصے اسے بڑی چٹپٹی تفصیلوں کے ساتھ یاد تھے. ایسی کہانیوں کی وجہ سے جوان لڑکے اس کے پاس بیٹھنا پسند کرتے تھے. وہ جوانوں کو محبت کرنے کے طریقے ایسے سکھاتا تھا جیسے پہلوان اپنے پٹھوں کو داؤ پیچ ازبر کراتے ہیں. ابا نے ہمیں چاچا کی صحبت میں بیٹھنے کی سختی سے ممانعت کر رکھی تھی. اس کے باوجود جب وہ باتیں کیا کرتا ہم کسی نہ کسی بہانے وہیں منڈلایا کرتے. باتیں کرتے کرتے وہ یکدم گھر سے نکل کھڑا ہوتا. دراصل جو ہی کوئی لڑکی اس کی باتیں سن کر ہنستی ہوئی حویلی سے رخصت ہوتی، چاچا غلام کو بھی کوئی بہت ضروری کام یاد آ جاتا. ابا کو چاچا غلام پسند نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ کئی سال ہمارے گھر رہا. چاچا غلام کوئی کام نہیں کرتا تھا، لیکن بیگار لینا خوب جانتا تھا. ہم نے اسے کبھی ابا کے ساتھ کھیتوں پر جاتے نہیں دیکھا. وہ گھر کے کسی کام میں بھی دلچسپی نہ لیتا، لیکن کوئی ایسی بات ضرور تھی جس کی وجہ سے ابا اس سے بدکتا تھا. پتہ نہیں ابا نے چاچا غلام سے کوئی رقم پکڑی ہوئی تھی، پتہ نہیں ابا کا کوئی گہرا راز چاچا غلام کے پاس تھا، یا شاید وہ دونوں کسی جرم میں شریک رہے تھے. ہم چھوٹے تھے، ہمیں اصلی وجہ معلوم نہ تھی،
لیکن ہم دیکھتے تھے کہ چاچا کی تھالی میں ہمیشہ بوٹیاں زیادہ ہوتیں۔ اسے ملائی، مکھن اور پراٹھوں کے علاوہ مکھن میں تلے ہوئے انڈے بھی ناشتے پر ملتے۔ اس کی چارپائی پر کڑے ہوئے تکیے کے غلاف رہتے۔ جب بھی وہ کوئی فرمائش کر دیتا تو پھر اماں اور ابا اسے ضرور پوری کرتے۔ ابا چاچا غلام کو پسند نہیں کرتا تھا، لیکن اس کا خیال بہت رکھتا تھا۔ عزیز گاتن اور میں صحن میں اماں کے تخت پوش پر پیلو علیحدہ کر رہے تھے کہ ٹانسے کی دھوتی اور لیس لگا کرتا پہنے چاچا غلام اندر سے نکلا۔ چند منٹوں میں آنگن خالی ہو گیا، صرف باورچی خانے میں 2 عورتیں ہماری طرف پشت کیے بیٹھی آٹا گوندتی رہیں۔ عزیز گاتن اس روز بہت خوش تھا۔ دنیا داراں دے گھر دیندا بیٹے ولی الہی، ولیاں دے گھر پیدا کردہ میرے وانگ گناہی۔ زور زور سے عزیز یوسف زلیخا گا رہا تھا کہ پیچھے سے آ کر چاچا غلام نے اس کی گدی میں دھول ماری۔ عزیز گاتن کی آنکھیں یکدم خوف سے کھل گئیں۔ اماں توبہ توبہ سے بھی زیادہ ہم چاچا غلام سے ڈرتے تھے۔ اوئے تیری ماں کو کچھ عقل ہے کہ نہیں، پلید کہیں کی۔ عزیز گاتن مسکرانے لگا۔ جب بھی عزیز گاتن سنجیدہ ہو جاتا ایسے لگتا کہ مسکرا رہا ہے، کیونکہ اس کے اوپر والے ہونٹ میں پیدائشی شگاف تھا اور منہ سختی سے بند کرنے کی صورت میں وہ مسکراتا ہوا نظر آتا۔ عزیز گاتن اپنی ماں کے متعلق بہت سی باتیں سننے کا عادی تھا۔ ماسی کو بیوہ ہوئے 6 سال ہوئے تھے، وہ بالکل آزاد تھی اور اسے اپنی آزادی بڑی پیاری تھی۔ عزیز گاتن تو باتیں سن کر مسکرانے لگتا، لیکن میرے ہاتھوں میں پسینہ آ جاتا۔ اوئے بول، تیری ماں ہے نا اجڑ گنوار ناپاک؟ گاتن چپ چاپ سنتا رہا۔ سن رہا ہے میری بات بل پھٹیا؟ جی۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل رونے کو چاہ رہا تھا۔ حرامی، اپنی فیشن کی ماری ہوئی ماں کو کہنا پہلے جسم کی صفائی سیکھے، بتانا اسے جسم کے بال ناپاک ہوتے ہیں۔ اسے میرا یقین نہ آئے تو جا کر ملا جی سے پوچھ لے مسجد میں، ویسے تو اسے بڑے مسئلے آتے ہیں، جسم کے بالوں کا مسئلہ نہیں آتا کوڈو کو۔ اچھا جی، کہہ دوں گا۔ عزیز نے ہاتھ میں چنے ہوئے پیلو تخت پوش پر رکھ دیے۔ اس سے پہلے کئی بار میں نے اسے لوگوں کے ہاتھوں ذلیل ہوتے دیکھا تھا، لیکن اس کے منہ پر اس کی ماں کو گالیاں دیتے، لیکن وہ کبھی چپ نہ ہوا تھا۔ پہلی بار بل پھٹیا کے چہرے پر مسکراہٹ نہ تھی۔ چاچا غلام نے مٹھی بھر پکے پکے پیلو اٹھائے اور باورچی خانے کے ڈھارے کی جانب مڑ گیا۔ گاتن نے کچھ نہ کہا، گلے کے تعویذ کو قمیض کے اندر کیا اور باہر چلا گیا۔ میرا خیال تھا کہ کچھ عرصہ بعد وہ خود ہی لوٹ آئے گا، لیکن اس روز کے بعد اسے کسی نے گاؤں میں نہیں دیکھا۔ کچھ دن ماسی الفت نے اس کی تلاش کی، پھر ایک دن اس کی ماں نے جو غلہ اپنے گاہکوں کو دھونس دے دے کر جمع کیا تھا، تندور کے دہانے پر مار کر توڑا اور بڑھ کے درخت تلے سارے روپے، اٹھنیاں، چونیاں، 10 پیسے نوٹ یوں پھینکے جیسے عزیز گاتن کے برات پر سے سوٹ کر رہی ہو۔ وہ پیسے پھینکتی جاتی اور کہتی جاتی تھی، اٹھا لو کتو، اٹھا لو، میں نے عزیز گاتن پر وارے، اٹھا لو۔ اس شام میں پرانے بھٹے پر حملی کے ساتھ غلیل لے کر شکار کے لیے گیا ہوا تھا۔ جب شام پڑنے لگی اور ہم نے گھر لوٹنے کا ارادہ کیا تو میں نے دیکھا کہ چندرا کی طرف ایک بڑا سا گدھ بھاگتا ہوا آیا اور سیم نالے کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اس گدھ نے خاکی رنگ کے کھیس کی بکل مار رکھی تھی اور پیروں میں کچھ نہ تھا۔ پھر راجہ گدھ سیم نالے کے ساتھ گرتا پڑتا چلنے لگا۔ کبھی کبھی اس کے دونوں بازو آپ ہی آپ آسمان کی طرف اٹھ جاتے اور پھر وہ بغیر ٹھوکر کھائے گر جاتا۔ کچھ فاصلے تک میری نگاہوں نے اس راجہ گدھ کا تعاقب کیا۔ اس کے بعد ماسی الفت ہمیشہ کے لیے افق میں کھو گئی۔ اچانک ماسی الفت اور عزیز گاتن کے غائب ہونے پر اور تو کچھ نہ ہوا، صرف چندرا گاؤں کے باہر پھیلنے والا کلر گاؤں کے اندر بڑھنے لگا۔ ہر آندھی کے ساتھ، ہر بارش کے ساتھ، ہر موسم میں اس کی رفتار تیز تر ہونے لگی۔ اونچے اونچے درخت ٹنڈ منڈ ہو گئے، کھیتوں میں لہلہاتے سبزے کی جگہ دلدل، شور اور نمکین پانی کے جوہر بننے لگے۔ کنویں کھاری ہو گئے، ہتھی والے نلکوں کے نالوں پر قلمی شورا چڑھ گیا، گھروں کی دیواروں سے کلر جھڑنے لگا، فرش پھول گئے، چوگاٹیں ڈھیلی ہو گئیں، زنجیروں پر زنگ جھڑنے لگا اور آدمیوں کے چہرے پرانے سکے بن کر گھسے ہوئے نظر آنے لگے۔
اب رفتہ رفتہ لوگ گاؤں چھوڑ کر جانے لگے، گھروں کے چولہے سرد پڑ گئے اور راستوں کی پھولی ہوئی مٹی پر جانور، چھکڑے، ریڑے، تانگے سامان سے لد لد کر جانے لگے۔ اب پیلو کا بور جھڑ جاتا، کیکر کے درختوں میں زرد پھول نہ لگتے۔ جب میں ماموں کے پاس قصور گیا ہوں، اس سے کچھ پہلے سارے گاؤں میں کلر نے دھاوا بول دیا تھا۔ ٹرین آئی، میں سوار ہو گیا۔ چندرا کے پاس سے پرانے بھٹے کے عقب میں مائی توبہ توبہ کی جھگی سے لے کر اندر تک کلر کا سیلاب تھا۔ ساری زمین انڈے کی سفیدی جیسی پھینٹی ہوئی تھی۔ جس وقت چندرا کی حد ختم ہوئی، میں نے دیکھا 2 اونچے درختوں پر کئی گدھ بیٹھے تھے۔ نیچے سیم نالے کے پاس ایک بھینس کا ڈھانچہ تھا۔ شام اتر رہی تھی، ہوا میں نمک تھا۔ پتہ نہیں مجھے کیوں لگا ایک درخت سے تیزی کے ساتھ ایک گدھ اترا اور ٹرین کے ساتھ ساتھ بھاگنے لگا۔ اس گدھ کو غور سے دیکھنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی، لیکن وہ گا رہا تھا، بھاگ رہا تھا، ٹرین کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر بہت اونچے اونچے۔ دنیا داراں دے گھر دیندہ بیٹے ولی الہی، ولیاں دے گھر پیدا کردہ میرے وانگ گناہی۔ صبح 11 بجے میری آنکھ کھلی تو ابھی تک میں چندرا میں تھا۔ دانت صاف کرتے ہوئے مجھے خیال آنے لگا کہ کسی نوکری پر لگنے سے پہلے مجھے ایک بار پھر چندرا جانا چاہیے۔ شاید اماں کی قبر کسی نے پکی کروا دی ہو، شاید کلر کی وجہ سے قبر پھٹ گئی ہو اور اماں کا ڈھانچہ چاندنی راتوں میں ڈراؤنا لگتا ہو۔ پتہ نہیں بھائی مختار چندرا جانے پر کبھی رضامند کیوں نہ ہوتے تھے۔ میں ابھی دل میں یہ پروگرام بنا ہی رہا تھا کہ کسی نے غسل خانے پر دستک دی۔ عام طور پر اوپر آنے کا رواج کم تھا۔ قیوم، بھابھی سولت کی آواز آئی۔ میں نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ کہیں جا رہے ہو؟ جی، ریڈیو اسٹیشن جاؤں گا۔ اچھا۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ مجھے وہاں کیا کام ہے، لیکن میری ان کی بے تکلفی نہ تھی۔ جی، وہاں آج مجھے ایک اسکرپٹ دینا ہے۔ اسکرپٹ؟ ریڈیو اسٹیشن میں ان دنوں میرا ایک دوست پروڈیوسر لگا ہوا تھا۔ وہ بچوں کا پروگرام پروڈیوس کرتا تھا اور مجھ سے عموماً معلوماتی اسکرپٹ لکھوا لیتا۔ ایک کہانی لکھی ہے بھابھی ٹیپو سلطان پر۔ اچھا، یہ میری ڈرائی کلینر کی چٹ ہے۔ 4 دوپٹے رنگنے کے لیے دیے ہوئے ہیں بانو بازار میں۔ وہ لے آؤ گے نا؟ لے آؤں گا جی۔ انہوں نے 10 روپے کا نوٹ ڈرائی کلینر کی رسید کے ساتھ میز پر رکھ دیا۔ نوکری کا کچھ پتہ چلا؟ ابھی انٹرویو کے لیے طلب نہیں کیا۔ اچھا، دوپٹے کھول کر دیکھ لینا، کہیں کوئی ڈب وغیرہ نہ ہو۔ بھابھی سولت جس لاتعلقی سے آئی تھی ویسے ہی چلی گئیں۔ ان کا میرا بھابھی دیور کا رشتہ نہ تھا۔ چور سپاہی کی طرح ہم دونوں ایک دوسرے سے بھاگتے تھے۔ جو ہی سیمی سے اچانک کنارہ کشی ہوئی تھی، میں کبھی کبھی ریڈیو اسٹیشن سعید کے پاس جا بیٹھتا۔ اس کے کمرے میں بڑی رونق ہوتی۔ افسر، ڈرامہ آرٹسٹ، مراسی، طوائفیں، اناؤنسر آتے جاتے رہتے۔ چھوٹے موٹے اخراجات پورے کرنے کے لیے یہ بہترین جگہ تھی۔ سعید مجھ سے کبھی کبھی کوئی فیچر، کوئی اناؤنسمنٹ، کوئی کہانی لکھوا لیتا۔ بھابھی یا بھائی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے یہ بہتر طریقہ تھا، کیونکہ فی الحال میں ذہنی طور پر کسی مستقل ملازمت کے قابل نہ ہوا تھا۔ مانگت لوگوں کی طرح یہاں کام تو بڑی خواری سے ملتا، محنت سماجت بھی کرنی پڑتی، لیکن میری آزادی میں کوئی خلل واقع نہ ہوتا۔ بھابھی کے 10 روپے اور چٹ اٹھا کر میں پیدل کرشن نگر تک پہنچا۔ وہاں سے میں نے سیکریٹریٹ تک بس لی۔ چونکہ یہ بس مال پر نہ چاہتی تھی، اس لیے یہاں سے میں ریڈیو اسٹیشن پیدل پہنچنے کا عزم کر کے مال پر چلنے لگا۔ بڑی دیر بعد مجھے پیدل چلنے میں عجیب قسم کی راحت محسوس ہوئی۔ چلنے کی میکینیکل انرجی نے خیالات کی چھان پھٹک میں واضح طور پر مدد دی۔ بڑے دنوں بعد مجھے اپنا وجود ایک نارمل، صحت مند شہری کا لگا۔ اس وقت میرا سایہ میرے بھائی مختار کے خود اعتماد سائے سے مشابہ تھا۔ سیمی کا عشق ضرور اپنی جگہ تھا، لیکن ایک ذمہ دار شہری کی طرح ان جذباتی مسائل کو سلجھانا میرے بس کی بات تھی۔ اس وقت مجھے کئی پلان سوچے۔ جس وقت میں جی پی او کے سامنے سے گزر رہا تھا تو چوک کی بتی کے سامنے انتظار کرتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے مقابلے کے امتحان میں داخلہ لینا ہوگا۔ اس وقت یہ امتحان مجھے بہت آسان نظر آیا۔ اپنے وہ 2 پروفیسر یاد آ گئے جو بالکل نالائق تھے اور اس امتحان کو پاس کرنے کی وجہ سے آج کل اسلام آباد کے فیڈرل سیکریٹریٹ میں بہت بڑے سفید کالر عہدوں پر متعین تھے۔ ریگل چوک تک پہنچتے میں بہت جاہ طلب ہو چکا تھا۔ میری سوچ یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ میں سویڈن، ہالینڈ، اسپین میں اپنے آپ کو
جنیوا میں فرسٹ سیکرٹری کے عہدے پر فائز دیکھ سکتا تھا۔ میری ڈاک پاکستان سے جنیوا کے تھیلوں میں آ جا رہی تھی اور میں جنیوا، پیرس، فرینکفرٹ، اسٹاک ہوم سے پکچر پوسٹ کارڈ خرید کر وطن بھیجنے میں مشغول تھا۔ جس وقت میں وابڈا کی بلڈنگ کے پہلو سے نکل کر فلیٹی ہوٹل والی سڑک پر نکلا، کار میں بیٹھی ہر خوبصورت لڑکی مجھے اپنی بیوی نظر آئی اور ہر بڑی کار پر اپنی ہونے کا شبہ ہونے لگا۔ ریڈیو اسٹیشن سے پہلے چوک میں پہنچتے میں اپنے آپ کو جسمانی، ذہنی، جذباتی طور پر صحت مند سمجھ رہا تھا۔ اس وقت مجھے شبہ بھی نہ تھا کہ راجا گت کی جاتی سے کوئی بھی زیادہ وقفے تک صحت مند نہیں رہ سکتا۔ پاگل پن اس پر کوانٹمس میں بڑھتا رہتا ہے۔ جب بھی وہ اپنے نیوکلیس کے قریب ہوتا ہے اسے شبہ بھی نہیں گزرتا کہ غیر صحت مند عناصر اس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ ذرا سا وہ نیوکلیس سے ہٹتا ہے اور وہی سراسیمگی، وہی دیوانگی، وہی دشت نوردی، صحرا پیمائی جو اس کے اندر اندرونی سفر کا حصہ ہے اس پر غالب آ جاتی ہے۔ ریڈیو اسٹیشن پہنچ کر حسب معمول میں سعید کے دفتر میں چلا گیا۔ وہ کچھ فلمیں گیتوں کی ڈسکیں اٹھائے کھڑا تھا اور اس کے سامنے کرسی پر سیمی بیٹھی تھی۔ سیمی کے ساتھ والی کرسی پر حیدر تھا اور ان کے ساتھ پروفیسر سہیل چائے پینے میں مشغول تھے۔ آؤ آؤ سر جی، آؤ آؤ، سعید نے پرتپاک لہجے میں کہا۔ میں نے ہلکے سے اشارے سے سیمی کو سلام کیا۔ آج تمہاری کہانی یہ پڑھیں گی، اسکرپٹ لکھ لائے ہو؟ پہلے مباحثہ ہوگا پروفیسر سہیل اور حیدر صاحب کے درمیان، پھر ہاں انہیں دے دو، ذرا یہ ایک نظر اس پر ڈال لیں۔ میں نے کہانی سیمی کے سپرد کر دی۔ اس نے اپنے چہرے سے گلابی چشمہ اتارا، پھر کرسی کی پشت سے لٹکے ہوئے تھیلے میں سے پڑھنے کی اینک نکالی اور کہانی پڑھنے لگی۔ وہ پہلے سے بہت زیادہ دبلی ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں تلے گہرے سیاہ حلقے تھے اور ہونٹوں کا رنگ کاسنی نظر آتا تھا۔ ہاتھوں کی نسیں بہت ابری ہوئی تھیں اور کہانی کا اسکرپٹ پکڑتے وقت اس کا ہاتھ تھوڑا سا لرزا تھا۔ پتہ نہیں میری خوش اعتمادی ساری کی ساری کہاں گئی۔ میں ذرا اسٹوڈیو کا چکر لگاؤں، سعید یہ کہہ کر باہر چلا گیا اور پروفیسر سہیل لا تعلقی سے چائے پیتے رہے۔ انہوں نے مجھ سے کوئی بات ہی نہ کی۔ حیدر ہمارے کالج کا لڑکا تھا۔ جس دنوں ہم سوشیالوجی میں تھے وہ انگریزی میں ایم اے کر رہا تھا۔ میں اس کی بیک گراؤنڈ سے تو آشنا نہیں، لیکن وہ انگریزی مباحثوں کی بڑی جانی پہچانی شخصیت تھی۔ لمبا قد، گچھے دار مونچھیں، گھنی سائیڈ برنز، تنگ موری بند جینز، سینے پر 3 بٹن کھلی قمیض، کھلے کف، کھلی مسکراہٹ، آزاد چال، انگریزی کا خوبصورت لب و لہجہ۔ وہ اپنی وجاہت اور مباحثوں کی وجہ سے کالج میں بڑا مقبول تھا۔ اس کے کئی اسکینڈل مشہور تھے، حالانکہ گورنمنٹ کالج کی 4 دیواری کے اندر میں نے کبھی اسے کسی لڑکی کے ساتھ نہیں دیکھا۔ دیوار کے ساتھ ساتھ ٹہلنے والے قیوم کو اس حقیقت کی سمجھ نہ آ رہی تھی کہ سیمی حیدر کی طرف محبت آمیز نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ پیدل ریڈیو اسٹیشن پہنچنے والا قیوم اس کو عام ترین واقعہ سمجھتا تھا۔ وہ سارے شہر کو محبت کرتی، اس قیوم کو فرق نہ پڑتا۔ سیمی اور حیدر کے باہمی تعلق کو صرف میں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب سعید واپس آیا اور سیمی کو اپنے ساتھ اسٹوڈیو میں لے گیا تو پروفیسر سہیل اور میں نے تھوڑی سی لنگڑی گفتگو کی، پھر یہ محسوس کرتے ہوئے کہ ہم دونوں ایک ہی تعداد ارتعاش پر نہیں ہیں، ہم خاموش ہو گئے۔ جب یہ خاموشی میرے لیے زیادہ تکلیف دہ ہو گئی تو میں وہاں سے اٹھا اور ریڈیو اسٹیشن کی بیرونی سیڑھیوں سے اتر کر لان میں جا بیٹھا۔ میں حیدر کی بیک گراؤنڈ سے واقف نہیں تھا، لیکن وہ مجھے نئی پود کے ان نمائندہ لڑکوں میں سے لگتا تھا جن کے والدین پاکستان آ کر امیر ہوئے۔ ایسے والدین جن کا تمام تر کلچر مغربی نہیں تھا۔ اب وہ لوگ گھروں میں کھڈی والے فلش کی جگہ کموڈ استعمال کرتے تھے۔ صوفہ سیٹ، کھانے کی میز، ٹی وی، گیزر، ایئر کنڈیشن، آرائش اور سہولت کے تمام گیجٹس کے عادی تھے۔ ان آرام دہ گھروں میں پلنے والے لڑکے لڑکیاں محض فیشن کے طور پر نان کنفارمسٹ تھے۔ حیدر بھی ایک ایسا ہی غیر مقلد تھا۔ حیدر اور اس کے ہم خیال پہلے والدین کی گستاخی کرتے ہیں، پھر پرانے زمانے کے لوگوں کی طرح گھر سے بھاگ نہیں جاتے، بلکہ آرام دہ زندگی کے یہ عادی لوگ بہت جلد والدین سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ گفتگو کی حد تک سوشلسٹ اور رہن سہن کے اعتبار سے بورژوا ہوتے ہیں
گھروں میں انہیں آرام دہ سلیپر، کھلے کپڑے، نیند دراز انداز نشست، ہائی فائی میوزک، جوس جن سے مخالف کی کمپنی، امریکی رسالوں کی سیر، لمبے لمبے فون، چھوٹی چھوٹی بے معنی باتیں اچھی لگتی ہیں۔ جو ہی گھر سے نکل کر وہ اپنے ان گروپ میں پہنچ جاتے ہیں، انہیں ہیم برگر، کولڈ کافی، ڈسکو میوزک، موٹر سائیکل سواری، پورنو کتابیں، کلچرل مباحثوں کا شوق ہوتا ہے۔ ان گروپ میں کبھی کبھی وہ اس حد تک غیر مقلد ہوتے ہیں کہ چرچ کے سوٹے لگانا اور اسٹرپٹیز کی باتیں کرنا ان کا محبوب مشغلہ ہو جاتا ہے۔ تجریدی آرٹ، پاپ میوزک، نثری نظمیں اور امریکی ڈرامے سے وہ گفتگو کی حد تک خوب واقف ہوتے ہیں۔ وہ داڑھیاں رکھنا، ہیلمٹ جیسی ٹوپیاں پہننا، فوراً لہجے میں انگریزی بولنا، قصباتی اور دیہاتی کلچر کو قومی سالمیت کی جان سمجھنا لیکن قصبات سے دور بھاگنا اور ان کے محبوب فیٹس ہیں۔ اگر یہ باپ کے سٹیٹس سے متاثر نہ کر سکیں تو انگریزی کی جیبی پستول خوب استعمال کرتے ہیں۔ یہ لوگ کبھی باغی نہیں ہوتے کیونکہ انہیں قدم قدم پر ماں باپ کے نام اور دولت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اچھے دوست نہیں ہوتے کیونکہ ان کا خیال ہے کہ وفاداری ایمان کا اصلی جزو نہیں بلکہ پرسنالٹی کو بے توازن کرنے والی ایک خاصیت ہے۔ محبت ان کو بار بار ہوتی ہے، کئی محبتیں مل کر ایک جگسو پزل تیار ہوتی ہے۔ ان کا فلسفہ ہے کہ متفرق محبتوں سے ہی محبت کی وحدانیت پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی لیے محبت میں نہ تو یہ کسی کے پابند ہوتے ہیں اور نہ کسی اور کو پابند رہنے سے انہیں فرق پڑتا ہے۔ حیدر کے ساتھ سیمی کو دیکھ کر مجھے عجیب قسم کی وحشت ہونے لگی۔ مجھے اس وقت ریڈیو اسٹیشن میں کوئی کام نہیں تھا، لیکن میں لان میں بیٹھا لا تعلقی سے مالی کو دیکھنے لگا۔ وہ بڑی ہمت کے ساتھ گھاس کاٹنے والی مشین چلانے میں مشغول تھا۔ اس وقت سیمی اکیلی ریڈیو اسٹیشن کی سیڑھیوں پر برآمد ہوئی۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، مجھے ہاتھ ہلا کر اشارہ کیا اور پھر آہستہ آہستہ میری جانب بڑھنے لگی۔ سیمی ان چند مہینوں میں بہت بوڑھی ہو گئی تھی۔ اس کے کندھے کسی معمر دبلی پتلی عورت کی طرح کھوکھلے تھے۔ چہرے پر میک اپ ضرور تھا لیکن تازگی باقی نہ تھی۔ وہ اس وقت بھی جینز اور کرتا پہنے ہوئے تھی لیکن آج یہ لباس اس پر اوپرا لگ رہا تھا۔ کینوس کا تھیلا اس کے کندھے پر بوجھل تھا، حتیٰ کہ گلابی شیشوں والی دھوپ اینک بھی تھکاوٹ کے عالم میں اس کی ناک پر آگے کو کھسکی ہوئی تھی۔ وہ میرے پاس لان میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ قیوم، وہ خاموشی سے مجھے تکتی رہی۔ یہاں کیا کر رہے ہو تم؟ کہانی لکھ کر دی ہے جسے تم پڑھ کر آ رہی ہو۔ نوکری نہیں ملی؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ ساری عمر نوکری ہی کرنا ہے، پھر بھی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ میں نے اس کی طرف بامانی طریقے سے دیکھا۔ نیچے سے اس کے ٹھوڑی پر ننھے ننھے سنہری بال نظر آ رہے تھے۔ چلو بھاگ چلیں، جلدی کرو۔ کیوں؟ اگر ہم 5 منٹ کے اندر بھاگ نہ گئے تو مجھے حیدر پکڑ لے گا۔ اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا جو بھیگے ہوئے پھول کی طرح ٹھنڈا تھا۔ جلدی کرو پلیز، میں حیدر اور پروفیسر سہیل کو الجھا کر آئی ہوں، بڑی مشکل سے۔